معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب، زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص، and we have 4 segments. Let's start with the first one، انبیاء کے واقعات۔ یہ پاک چنے ہوئے انفاس قدسیہ، اور آج ہم بات کریں گے ان نبی علیہ السلام کی جن کا ذکر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں موجود ہے۔ یہ وہی ہیں جن کی مبارک ایڑیاں لگنے کی برکت سے اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، اور جن کی والدہ کی یادگار ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ یس، ہی از the most honorable حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام، the son of حضرت ابراہیم علیہ السلام and forefather of سید المرسلین، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جد اعلیٰ ہیں۔ One of the distinguishing factor of his personality، آپ کی ذات اقدس کی ایک نمایاں خصوصیت وہ ہے وعدے کی پاسداری۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں موجود ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ He was a keeper of his promise۔ آپ علیہ السلام کے وعدے کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو کوئی شخص کہہ گیا کہ جب تک میں نہیں آتا یہیں ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام اس کے انتظار میں 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ کے والد گرامی ذبح کرنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو ذبح کے وقت آپ نے صبر کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وعدے کو جس شان سے پورا فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، وعدہ پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان سے وعدہ کرو یا کافر سے، عزیز سے وعدہ کرو یا غیر سے، استاد، شیخ، نبی، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرو۔ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے، کوئی ویلڈ ایکسکیوز آ جائے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیٹس کم بیک ٹو آور ٹاپک۔ آپ کا مبارک نام اسماعیل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگتے تو اس کے بعد کہتے اسماعیل، یعنی اے اللہ میری دعا سن لے، قبول فرما لے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند عطا فرمایا تو اس دعا کی یادگار میں آپ نے ان کا نام بھی اسماعیل رکھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں، اور تمام مسلمانوں اور سبھی اہل کتاب کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے عمر میں بڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور رب کریم نے آپ کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ بہت جلد پورے عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر تک، ایجپٹ، ان کی آبادیاں جا پہنچی، جنوب میں ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال میں ان کی بستیاں ملک شام یعنی سیریا سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک اہم ترین واقعہ حکم الہی سے آپ کی قربانی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام کے خواب حق اور وحی الہی ہوتی ہے،
لہٰذا اب تو دیکھ لے اس بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ والد محترم کی بات سنتے ہی حضرت اسماعیل نے عرض کی، اے بابا جان، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، the keeper of promise۔ نور نظر کے جواب کے بعد حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا وہ مرحلہ آیا جسے چشم تصور سے دیکھنے والا بھی دہل کر رہ جائے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ہم قدم منا شریف پہنچے، اور یہاں ایک جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم پتھر پر رگڑ کر چھری تیز کرنے لگے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب منظر تھا کہ ایک طرف والد جو کہ محبت و شفقت کا مجسم، اور دوسری طرف فرزند جو اطاعت و عقیدت کی کامل تصویر تھے، اور آج یہ دونوں ہی اپنی زندگی کا انوکھا باب کھولنے اور حکم الہی کی بجاوری کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ چھری تیز ہو جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور پیشانی کے بل لیٹے ہوئے اپنے محبوب اور اکلوتے بیٹے کے گلے پر پوری قوت سے چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنا تو درکنار، اس پہ خراش تک نہ ڈالی۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیج دیا جو آپ کی جگہ ذبح ہوا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تو تب سچا ہوتا جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے، اور جب وہ زخمی بھی نہیں ہوئے، ذبح بھی نہیں ہوئے، تو خواب کس طرح سچا ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، بلکہ صرف اتنا دیکھا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے گلے میں چھری پھیر رہے ہیں۔ So this is a clarification of a doubt۔ اور ایسا حقیقت میں بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری، چھری نے گلا نہیں کاٹا، خون نہیں بہا۔ تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بقرہ عید کے موقع پر کی جانے والی قربانی اسی واقعے کی تو یادگار ہے، اور آپ کی یہ سنت دین اسلام میں جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ آپ بارگاہ الہی میں پسندیدہ بندے تھے اور صابرین کے اعلیٰ گروہ میں داخل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرزمین حرم میں چھوڑ گئے تو وہاں اللہ کے کرم سے چشمہ ابل پڑا۔ یہ در حقیقت ایک فرشتہ تھا، اس نے ایڑی یا پیر سے گڑا کیا حتیٰ کہ پانی نکل آیا۔ یہ آب زمزم ہے، بڑی خصوصیات ہے اس پانی میں جی۔ اس چشمے کے بعد پھر قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں گئے، ان کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ تو زمزم شریف کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک زمزم کا پانی برکت والا ہے، یہ پیٹ بھرنے والا کھانا ہے۔ یعنی جس طرح کھانا کھاتے ہیں نا بھوک ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح زمزم شریف پیئے تو یہ کھانے کی طرح بھوک ختم کر دیتا، پیٹ بھر جاتا۔ مزید فرمانے عالی شان ہے، آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اس کے لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی عمارت تعمیر فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عظیم کام میں آپ کو اسسٹ کیا، یعنی آپ کی معاونت فرمائی، جس میں ہمارے لیے درس ہے کہ مسجد تعمیر کرنا اور اس کی تعمیر میں حصہ لینا نہایت اعلیٰ عبادت اور سنت انبیاء ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ انہیں صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسجدیں ضرور بنائیں، مسجدوں کو خوشبودار رکھیں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے خدام المساجد، یہاں الحمدللہ
مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آپ کی یہ دعوت اسلامی مسجد بناؤ اور مسجد بھرو تحریک ہے، اور آن دا ایوریج ڈیلی ہم 2 مساجد کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں جی، یعنی سال میں 600 سے زیادہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ دعوت اسلامی پر آپ کا اعتماد ہے، آئیے آپ بھی آگے بڑھیے، اپنے کسی مرحوم کے نام پر صدقہ جاریہ کی نیت سے مساجد کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ This finishes our first segment. Let's move towards the second segment. The name is health tip. اور آج تو موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے، سب کے ساتھ اس کا کنسرن ہے، and this is دل، your sweetheart۔ اب یہ انسان کا دل دیکھیے 1 منٹ میں اوسطاً 80 مرتبہ دھڑکتا ہے، 1 گھنٹے میں 4800، 1 دن میں 1,15,200 اور 1 سال میں 42 لاکھ سے زیادہ۔ It's a matchless organ، ایک شاہکار ہے۔ اب دل کی جو کنڈیشن ہے اس میں ایک اہم ترین بات وہ MI ہے، یعنی مایوکارڈیل انفارکشن، جسے ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب دل کو خون کی سپلائی ایک دم رک جاتی ہے اور دل کے پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر فوراً موقع پہ ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو irreversible ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے یہ جسم ہمارا ایسا بنا ہے کہ ہر آرگن کو کام چاہیے، اگر اس کو کام نہیں ملے گا تو وہ آرگن کام کرنا چھوڑ دے گا۔ جس طرح گردے ہیں وہ پانی فلٹر کر رہے ہیں، اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے بہت عرصے تک تو گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے، دوبارہ سے اس کو ریورس کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو دل کے پٹھے ہیں they are meant to pump the blood، صاف خون جسم میں بھیجتے ہیں، گندا خون لیتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، تو this is a cycle۔ تو اگر ان کو خون کی سپلائی رک جائے گی دل بند ہو جائے گا، اور اسی کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا، شوگر زیادہ رہتی ہے، زیادہ چکنائی والی کھانے وہ غذائیں آپ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو خون میں چربی ہے جس کو لپڈ کہتے ہیں وہ بھی بڑھی ہوئی ہے، اور آپ کے جو ٹیسٹ ہیں لپڈ پروفائل اور LDL کا، کولیسٹرول کا، وہ زیادہ آ رہا ہے، موٹاپا بھی ہے، تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو اب ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ 1990 سے سن 2015 تک کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے اندر تقریباً 42% اضافہ ہوا۔ یاد رکھیے دل کی بیماری صرف ہارٹ اٹیک نہیں ہے بلکہ فالج بھی ہو جاتا ہے، اور فالج کے ساتھ تھکننگ، سٹفننگ اینڈ ہارڈننگ آف آرٹریز، یعنی جو خون کی نالیاں ہیں وہ تھک ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو بنیادی طور پہ یاد رکھیے وجوہات 2 ہیں، 2 مین کازز۔ ون از غیر صحت مند کھانا جسے کہتے ہیں ان بیلنسڈ ڈائٹ، اور دوسرا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی انسان کی زندگی میں بیٹھنا، سونا اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں، لیٹ جانا، چلنا نہیں ہے۔ اب وہ جا رہا ہے تو وہ بجلی والی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے جس کو ایسکیلیٹرز کہا جاتا ہے، لفٹ پہ جا رہا ہے یا اس قسم کے کام کر رہا ہے، پیدل چلنے کو نہیں پریفر کرتا۔ تو سٹینڈرڈ کے مطابق روزانہ 20 منٹ واک یہ بڑی ضروری ہے، اور جو کوکنگ آئل ہے اس کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ 20 گرام یعنی 4 چائے کے چمچ ہے، جبکہ دل کے مریض کے لیے صرف 2 چائے کے چمچ ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دل کے امراض کا تعلق اگرچہ کھانے سے زیادہ ہے، لیکن ذہنی طور پر جو نفسیاتی طور پر ایک دم کسی کو ایک دم صدمہ پہنچے یا شوق پہنچے تب بھی دل بند ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی کہ جس بندے کو کوئی غم کی اطلاع دینی ہے، کسی ڈیتھ کے بارے میں بتانا ہے، کسی مرض کے بارے میں بتانا ہے، تو اطمینان سے ایک تھیم بنا کے، ایک ماحول بنا کے، تھوڑی سی باتیں کر کے پھر اس کو بتایا جائے۔ روحانی علاج بھی سماعت فرمائیے جی۔ فرمایا دل کے سوراخ کا روحانی علاج جو ٹیٹرالوجی آف فیلٹس ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر دل کے سوراخ والے بچے نیز دل کی گھبراہٹ اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پہ دم کرے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ Now let's move towards our third segment. The name is کتاب کا تعارف۔ Let's come towards the third segment of our program. Name is کتاب کا تعارف۔ ہم پیش کرتے ہیں آپ کو ایک کتاب کا ریویو، اور آج جس بک کا ریویو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، to be very straight، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا I was so absorbed, so interesting، اتنا زبردست اس میں سٹف، اتنا کیپٹیویٹنگ اس کا ٹیکسٹ کہ بھئی میں نے تو نیت کر لی روزانہ انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ اس کتاب سے ضرور پڑھوں گا۔
آپ بھی نیت کر لیجئے کہ کچھ نہ کچھ پورشن ضرور پڑھیں گے. اس قدر معلومات ہے جس میں انداز تحریر ایسی بات کی گئی جو دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. اور جو آتھر ہیں اس کے شیخ الاسلام الحافظ الامام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا کتنا مقام ہے، کیسی شان ہے آپ کی. آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی عمر 7 سال تھی. رمضان المبارک کی 27ویں شب وہ میرے ساتھ سویا ہوا تھا. اچانک اٹھ بیٹھا اور مجھے جگا کے کہنے لگا، اے والد محترم، یہ نور کیسا ہے جس نے پورے گھر کو روشن کر دیا ہے. گھر کے باقی فرد بھی جاگ اٹھے اور وہ کہنے لگے، ہمیں تو روشنی نظر نہیں آ رہی. اور پھر والد صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج شب قدر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے امام نووی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو شب قدر نظر آ گئی. اور کیسا آپ کا علم دین حاصل کرنے میں مشقتوں کا جذبہ تھا. آپ دن رات میں مختلف فنون، یعنی مختلف جو فن ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے 12 اسباق مختلف اساتذہ سے اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیتے تھے. 12 ڈفرنٹ سبجیکٹس. اور 2 سال تک آرام کے لیے زمین پر آپ نے پہلو نہ لگایا. اس قدر آپ کے اندر جستجو اور جذبہ تھا اسٹڈی کا. پنکچویلٹی، ریممبر پنکچویلٹی عام طور پہ بہت زیادہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وقت کی پابندی تو ظاہری بات ہے پنکچویلٹی ہے، لیکن ایکچولی پنکچویلٹی مینز دیٹ یو ہیو اے کمٹمنٹ ود یور پرپز، کہ آپ کا اپنی جو مقصد ہے زندگی کا، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا تعلق بہت مضبوط ہے. پنکچویلٹی سے کہتے ہیں. تو امام نووی کبھی وقت ضائع نہ کرتے، نہ دن میں نہ رات میں، بلکہ لکھا ہے کتاب میں کہ راستے میں آتے جاتے وقت بھی آپ کتاب پڑھتے رہتے اور ایک بہترین ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ زندگی بسر کرتے. مختلف فنون کو، مختلف علوم کو باقاعدہ ٹائم وائز چنکس کر کے آپ پڑھا کرتے تھے. اور ان کی یہ تصنیف ریاض الصالحین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ بک ہے کیا. یہ ایک والیوم نہیں ہے، اس کے بہت سے والیومز ہیں. اور اس بک کے اندر در حقیقت یہ امام نووی نے لکھی اور پھر دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر کے جید علماء نے، ایمیننٹ سکالرز نے اس کو بہت کوشش کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ کیا. اب چونکہ تحریر کی جاذبیت اور اس میں کشش وہ مصنف کے حالات سے بھی پیدا ہوتی ہے. جب ہم مصنف کے بارے میں سنتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کس پائے کے کیا سٹیٹس تھا ان کا، تو کتاب کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے. اس بک میں 1896 احادیث مبارکہ بیان کی گئی اور انہیں 372 یعنی 372 چیپٹرز میں، ابواب میں تقسیم کیا گیا. یعنی ان سمپل ورڈز احادیث شریف اور ان کی وضاحت. اور چونکہ مصنف علیہ رحمہ نے خالصتاً اصلاحی انداز اختیار کیا تو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت، ترجمہ کرتے ہوئے بھی اسی کام کو، اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. یعنی ہمیں اس حدیث پاک سے کیا سبق ملا اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے. تو ترجمہ کرتے وقت ٹاپک وائز دلچسپ عنوانات کے ذریعے انٹرسٹنگ ہیڈنگ کا اہتمام کر کے اعراب لگائے گئے، اشعار بیان کیے گئے. اب ایک فلو بن جاتا ہے ماشاءاللہ، بڑا زبردست. آپ جب پڑھتے چلے جاتے ہیں ایک فلو بن جاتا ہے، خاص بہاؤ کے ساتھ آپ چلتے چلے جاتے ہیں. موضوعات بدلتے ہیں. نجات دلانے والے اعمال مثلا اخلاص، صبر، ایثار، توکل، اور ہلاک کرنے والے اعمال جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت وغیرہ. خود مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں التزام کیا ہے کہ اس میں صرف وہی احادیث بیان کروں جو حدیث کی مشہور کتابوں میں موجود ہے اور ابواب کی ابتدا آیات قرآنی سے کروں. آئیے میں آپ کو اس میں سے یہ پیج نمبر 245 پر ماں سے زیادہ مہربان تفسیر نعیمی میں ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار. جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا. اس نے جواب دیا اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا ماں تو تجھے واقعی جنت میں بھیجے گی. گناہگار نے جواب دیا میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ کہا اور انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھ کر مغفرت کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے.
تو فرمایا کہ جو کریم پروردگار اپنے بندوں پر اتنا کرم کرتا ہے اس کی نافرمانی بندوں کو ہرگز زیب نہیں دیتی. ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کریم کی ناراضی والے ہر کام سے بچیں اور اسے راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں. پیج نمبر 458 کے اوپر دیکھیے ایک ہیڈنگ ہے, بیمار نہ ہو تو فکر کرے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر ہم کبھی بیمار پڑ جائیں تو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بیماری عطا فرمائی. اور اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے اگر 40 دن گزر جائیں کہ کوئی علت یعنی بیماری یا تکلیف یا قلت یعنی تنگی یا ذلت نہ ہو تو خوف کرے کہ کہیں چھوڑ نہ دیا گیا. اب اس میں یہ 3 ہیڈنگز ہیں اور پھر مدنی گلدستہ آخر میں لکھ کے نا اس کو سمرائز کرتے ہیں. احمد کے 4 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 4 مدنی پھول. جب بھی پوائنٹس کی صورت میں مدنی چینل کے ناظرین کوئی بات کی جاتی ہے ایک تو وہ پڑھی جاتی ہے, پڑھنے کا دل کرتا ہے اور اوپر جتنا کچھ بیان ہوا اس کا ایک آئیڈیا ضرور مل جاتا ہے. تو یہ تقریباً ہر حدیث پاک کے اندر ہیڈنگز بنا کر اور آخر میں اس کو سمرائز پوائنٹس کی صورت میں کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست ہے جی. اس کتاب کو آپ حاصل کریں, مکتبۃ المدینہ کی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اور پھر یہ کتاب دعوت اسلامی کی بک لائبریری کے اندر بھی موجود ہے جو ڈیجیٹل بک لائبریری ہے. Go and visit www.dawatislami.net. You will find a tab, click on book library and then you can easily download all the volumes of this legendary text named Riyaz Salihin. ضرور حاصل کیجئے, اگر ہو سکے تو اپنے احباب کو تحفے میں بھی دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے. Now let's move towards the last segment of our program. Name is Soft Skills. An important news. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موبائل فون کی مارکیٹ 90% بڑھ گئی, یعنی دیگر ممالک سے جو ہم نے موبائل فون امپورٹ کیے وہ 90% بڑھ گئے اور سن 2020 میں یہ امپورٹ 32.8 ملین کی تھی, یعنی 32.8 ملین, 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, اتنی ڈیوائسز امپورٹ کی گئی. اور پوری دنیا میں ٹرینڈ سامنے آیا. کیوں؟ لاک ڈاؤن, آن لائن کلاسز, ٹریڈنگ بھی اس وقت آن لائن ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کا استعمال, نیو ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل ورلڈ. تو یہاں دیکھ لیجئے کہ اب بہت سے لوگ سولوشن کے لیے, حل تلاش کرنے کے لیے, اپنے سوالات کے جوابات کے لیے اور سروسز کے لیے وہ انٹرنیٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ کھانا آرڈر کیا جا رہا ہے, گھر بیٹھے ہیں, انٹرنیٹ کھولتے ہیں, بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے تو اپنے مطابق وہ چیزیں منگوا لی جاتی ہیں. تو انٹرنیٹ, یہ سب لوگ اس پر آتے جا رہے ہیں. آن لائن نظام کتنا مضبوط ہو گیا سن 2020 اور 2021 میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. تمام طالب العلم اسٹوڈنٹس وہ اپنی کلاسز, اپنے امتحانات وہ آن لائن دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے کاروباری آدمی پوری دنیا میں آن لائن ٹریڈنگ کر رہا ہے اور آن لائن سسٹم بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ایک سیکھنے والی چیز ہے, ویسے نہیں آ جاتا. استاد کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ آن لائن پڑھانا کیسے ہے, طالب العلم کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ آن لائن میں نے سیکھنا کیسے ہے, تاجر کو بھی سیکھنا ہوگا. اور بہت سے لوگوں نے یہ شکایت بھی کی کہ جی نتائج صحیح طرح سامنے آ نہیں رہے, انٹرنیٹ کی بھی فقدان ہے بہت سی جگہوں پر اور جو لوگ انٹرنیٹ رکھتے ہیں انہیں صحیح طریقے سے مینج کرنا نہیں آ رہا. تو آن لائن سیکھنا یہ جدید دور میں ہم سب کی ایک بڑی ضرورت بن چکی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو لرن دس ٹیکنیک, ہاؤ ٹو گو آن لائن, کس طریقے سے ہم دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسپیس پہ رکھتے ہوئے آن لائن سیٹ اپ کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. امتحان ہو, کاروبار ہو یا جو کچھ بھی ہو, بہترین کارکردگی اور نتائج کے لیے وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو آپریٹ آن لائن. آئیے کچھ باتیں اس میں سے سمجھ لیتے ہیں کہ آن لائن سسٹم کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یاد رکھیے آن لائن میٹنگز کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کی سیل میں 200% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ میٹنگ یا کلاس میں جانے لگے اپنا لیپ ٹاپ, اپنا کمپیوٹر سسٹم چیک کر لیں کہ اس کو بجلی صحیح آ رہی ہے اور ساتھ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن بھی چیک کر لیں. نمبر 2, کوشش کریں کہ گھر میں الگ سے ایک جگہ فکس ہو جہاں پر بیٹھ کے آپ آن لائن کام کریں. آبویسلی گھر میں ہے, ورک فرام ہوم ہو رہا ہے تو گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں, دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. آبویسلی وہ کیمرہ سیف اور سیکیور ہونا چاہیے اور ایسا محسوس ہو کہ آپ ورک پلیس پر ہی موجود ہیں. کیمرہ اس وقت آن کریں جب اس کی شدید ضرورت ہے, بغیر ضرورت کیمرہ آن نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیمرہ آن کرنے کی وجہ سے دیگر لوگ جو میٹنگ میں موجود ہیں انہیں بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے. سکرین کی طرف نہ دیکھیں
بلکہ کیمرے کی طرف دیکھیں. گاہے بگاہے کیمرے کو دیکھ کے مسکراتے رہیں, سر ہلاتے رہیں تاکہ آپ کی موجودگی کا پتہ بھی چلے. اسی طرح نوٹ بک بھی ساتھ رکھیں اور جو استاد صاحب بتاتے ہیں وہ لکھتے چلے جائیں, اور بعد میں الگ سے ٹائم لے کر استاد صاحب سے فون کے اوپر یا آن لائن اس مسئلے کو حل کر لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی 30 سے زیادہ کورسز آفر کر رہا ہے. آج کل معاملات ایسے ہیں, کافی لوگ گھر پہ ہیں, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آئیے www.quranteacher.net اس ویب سائٹ کو لاگ ان کیجئے. آپ کو بہت سے کورسز نظر آئیں گے, فوراً اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیجئے, روزانہ تھوڑا سا ٹائم دیں گے اور بہت سا علم دین سیکھ جائیں گے. آپ نے دیکھا پروگرام معلومات ہیں کچھ خاص. اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. معلومات ہیں کچھ خاص, معلومات ہیں کچھ خاص, انبیاء کے واقعات, ایک نئی ہوگی کتاب, زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج.